الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. گزشتہ روز جس درس کا آغاز کیا ہے اس کا تعلق ہے نماز جنازہ سے اور میت کو جنازے کے لیے دفن کے لیے تیار کرنے سے. چنانچہ گزشتہ درس میں کتاب کے مؤلف نے پہلے نمبر پہ یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو اور آپ وہاں پہ موجود ہوں تو آپ اس سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں. دوسرے نمبر پہ یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ یہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں. تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ کتاب کے مؤلف نے بیان کیا تھا کہ میت اگر مسلمان ہے تو اسے غسل دینا واجب ہے. آج کے درس میں کتاب کے مؤلف میت کو غسل دینے کا طریقہ بیان کرنا چاہیں گے. چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں انہ تستر عورت ثم يرفع قلیلا ويعصر بطنه عصرا رفیقا، کہ میت کے سطر کو ڈھانک دیا جائے. سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ میت کے سطر کو ڈھانک دیا جائے. جیسے زندگی میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنا سطر ڈھانک کر رکھیں، ایسے ہی جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے جو لوگ غسل دینے لگیں انہیں چاہیے کہ میت کے سطر کو ڈھانک دیں. پھر اسے تھوڑا سا اوپر اٹھایا جائے. کسے؟ میت کو. وَيُعْصَرُ بَطْنُهُ عَصْرًا رَفِيقًا، اس کے پیٹ کو نرمی سے دبایا جائے. کیوں؟ تاکہ اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ نکل جائے. اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ نکل جائے. دیکھ لیجئے یہ ہے انسان کی حیثیت. فوت ہونے کے بعد لوگ غسل دیں گے، وہی اٹھائیں گے، وہی نیچے کریں گے، وہی الٹائیں گے اور وہی پیٹ سے گندگی نکالیں گے. اور یہاں پہ امتحان ہے اس آدمی کا جو غسل دے رہا ہے یا غسل دینے والے سے تعاون کر رہا ہے. آج اس میت کی گندگی نکل رہی ہے اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو کل یہی کچھ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. کسی میت کی گندگی کا راز آپ تب کھولیں جب آپ کو یقین ہو کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے میت کے معاملے میں احتیاط کی جائے. اور یہاں پہ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرنا چاہوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تو میں دیکھتا رہا کیا آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو عام طور پہ دیگر میتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کے جسم سے کوئی ناگوار چیز نہیں نکلی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اعزاز دیا کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، ورنہ عام طور پہ کوئی بھی انسان ہو اس کے پیٹ میں گندگی ہوتی ہے. جب اعضاء ڈھیلے ہو گئے تو گندگی باہر نکلے گی.
تو اس لیے پیٹ کو ہلکے ہلکے سے دبایا جائے، ہلکے انداز سے دبایا جائے، تاکہ جو گندگی خود ہی باہر نکلنے والی ہے وہ نکل آئے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثم یلف الغاسل علی یدہ خرقہ او نحوها، اس کے بعد غسل دینے والا اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا چڑھا لے یا اس جیسی کوئی اور چیز پہن لے۔ آج کل دستانے ملتے ہیں، یہ دستانے پہن لیے جائیں تاکہ غسل دیتے ہوئے آپ کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پہ نہ لگے۔ میت کو غسل دینا مجبوری ہے، پردے کے نیچے سے غسل دیا جائے، چادر کے نیچے سے غسل دیا جائے، لیکن ہاتھ تو دائیں بائیں گھومے گا۔ اب ہو سکتا ہے شرمگاہ کے قریب بھی پہنچے، تو اس لیے میت کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پہ کوئی کپڑا چڑھا لے یا اس جیسی کوئی اور چیز پہن لے۔ فَيُنَجِّيهِ بِهَا، اب غسل دینے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے میت کو استنجا کرائے۔ استنجا سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ کو صاف کرے۔ جب پیٹ دبایا گندگی نکلی ہے، اب اس کی شرمگاہ کو صاف کیا جائے، اور کپڑا چڑھانے کا مقصد یہی ہے، دستانے پہننے کا مقصد یہی ہے۔ ثم یوضئہ وضوء الصلاۃ، پھر غسل دینے والا میت کو وہ وضو کرائے جو وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ ثم یغسل رأسہ ولحیتہ بماء وسدر او نحوہ، اس کے بعد غسل دینے والا میت کے سر، میت کی داڑھی کو دھوئے پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی کہ پانی میں بیری کے پتے ہوں اور اس پانی کے ساتھ میت کے سر کو، میت کی داڑھی کو دھویا جائے۔ ثم یغسل شقہ الایمن، پھر میت کی دائیں جانب کو غسل دیا جائے۔ ثم الایسر، پھر میت کی بائیں جانب کو غسل دیا جائے۔ پھر اسی طرح میت کو دوسری بار اور تیسری بار غسل دیا جائے، لیکن وضو جو ہے وہ پہلے غسل کے ساتھ ہوگا۔ بعد میں میت کو غسل دیا جائے گا، لیکن دوسرے یا تیسرے غسل میں وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ہر بار غسل دیتے ہوئے غسل دینے والا اپنا ہاتھ میت کے پیٹ سے گزارے۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ، اگر میت کے پیٹ سے کوئی چیز نکلے تو اسے دھو ڈالے۔ وَسَدَّ الْمَحَلَّ بِقُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ، آخر میں میت کی شرمگاہ کو روئی کے ساتھ یا اس جیسی کسی چیز کے ساتھ بند کر دیں، کیونکہ جو گندگی آسانی سے نکلنے والی تھی وہ نکل چکی۔ اس کے بعد اس کی شرمگاہ کو بند کر دے تاکہ اگر اور کوئی گندگی ہے تو اب وہ باہر نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ غسل دینے کے بعد جب اسے لے کر جا رہے ہوں تو اس دوران گندگی نکلنا شروع ہو جائے، نہیں، اب اس کی شرمگاہ کو بند کر دیا جائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ أَوْ بِوَسَائِلِ الطِّبِّ الْحَدِيثَةِ، اگر اس کا پیٹ بند نہ ہو، گندگی مسلسل نکلتی رہے، تو پھر خالص مٹی لی جائے۔ کون سی مٹی؟ جس میں ریت وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ یہ مٹی مضبوط ہوگی، تو خالص مٹی لی جائے، یا جدید طبی جو وسائل میسر ہیں، میڈیکل سے متعلقہ کوئی نئی چیز آ چکی ہے مارکیٹ میں، تو وہ لی جائے اور اس سے میت کی شرمگاہ کو اچھی طرح بند کر دیا جائے۔ بند کرنے کے بارے میں پہلے بھی کہا، لیکن پہلے کہا تھا کس چیز کے ساتھ؟ روئی کے ساتھ، ہلکی پھلکی چیز کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی ایسی میت ہے جس کا پیٹ بند نہیں ہو رہا، شرمگاہ سے گندگی مسلسل نکل رہی ہے، کئی دفعہ غسل دے چکے ہیں، تو اب اس کا علاج یہ ہے، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ خالص مٹی لی جائے اور وہ شرمگاہ پہ رکھ دی جائے، اور اگر کوئی جدید شے مارکیٹ سے ملتی ہے جس سے اس کی شرمگاہ اچھے انداز سے بند ہو سکتی ہے تو وہ چیز استعمال کر لی جائے اور شرمگاہ کو بند کر دیا جائے۔
کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس کے بعد اب غسل دینے والا دوبارہ وضو کرائے. جتنے غسل دینے تھے دے لیے، 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ غسل دے لیا. اب اس کے بعد پھر اسے وضو کرائے. یہاں پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اگر 3 دفعہ غسل دینے سے صفائی حاصل نہ ہو تو غسل دینے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، 5 دفعہ، 7 دفعہ غسل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے کہا تھا جو آپ کی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ عنہ کو غسل دے رہی تھی کہ انہیں غسل دو جتنی بار مناسب سمجھو، 3 بار، 5 بار، 7 دفعہ، جتنی دفعہ مناسب سمجھو غسل دو. تو اس لیے اتنی بار غسل دیا جائے گا اور آخر میں وضو کرایا جائے گا. تو یہ چند معلومات تھی میت کو غسل دینے کے تعلق سے. یہ موضوع ابھی جاری و ساری رہے گا اور اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. اب میں آپ